اللہ 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 اللہ۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، تو کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کے گھر میں 2 پتھر تھے، ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متقی۔ متکلم اس لیے اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تھے تو متکلم سلام کرتا تھا، اور متقی اس کو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے تو لیفٹ سائیڈ اس کے اوپر تکیہ لگاتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، تو اس کا نام متقی پڑ گیا تھا۔ پتھر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب اس کی دلیل مانگنی ہو تو نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور جبل احد پر نظر پڑی تو فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جمادات کے بھی محبوب۔ پھر اس کے بعد نباتات کہتے ہیں شجر، درخت وغیرہ۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے چلتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جاتی تھیں، درخت سلام کرتے تھے، اور اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہوتا تھا تو درخت اس جگہ پر ایک جھنڈ بنا دیتے تھے۔ درختوں کے بھی محبوب۔ اور دلیل پوچھنی ہو تو مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں جب جمعے کا خطبہ دینا شروع فرمایا تو ایک کھجور کا تنا تھا جس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے ممبر بنا کر خدمت میں پیش کیا، تو نبی علیہ السلام جب ممبر پر چڑھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹے بچے کے رونے کی سی آواز آئی، ہم حیران تھے کہ بچہ کیسے رو رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے آ کر کھجور کے خشک تنے پر ہاتھ رکھا، پھر پتہ چلا کہ وہ خشک تنا آپ کی جدائی میں رو رہا تھا۔ تو جمادات کے بھی محبوب اور نباتات کے بھی محبوب۔ پھر حیوانات، تو حیوانات کے تو محبوب ہونے کے بہت واقعات ہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حیوانات نے کلام کیا۔ اونٹ نے ایک دفعہ کلام کیا، ہرنی نے کلام کیا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تاہم کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ ایک دن اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی، شیما اس کا نام تھا، آج اتنی دیر ہو گئی اور آپ بکریاں چرانے نہیں گئیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ امی میں اکیلی ہوں، بکریاں زیادہ ہیں، دھوپ کی وجہ سے میں بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے یہ بکریاں کنٹرول نہیں ہوتی، مجھے کوئی ہیلپ چاہیے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی تیرا والد بھی بوڑھا ہے، بیمار ہے، میں بھی بوڑھی بیمار ہوں، تم ہی ہو گھر میں جو جوان العمر ہو، تو یہ تو تمہیں ہی کام کرنا پڑے گا۔ اس نے جواب دیا کہ امی اگر میری ہیلپ ہوگی تو میں جاؤں گی، اکیلے مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کون تمہاری ہیلپ کرے؟ تو اس نے چھوٹے بھائی کا اشارہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دودھ پیتی عمر کے تھے، کہ میرے بھائی محمد کو بھیج دیں۔ بیٹی تم بھائی کو سنبھالو گی یا بکریاں سنبھالو گی؟ امی اگر ان کو بھیجیں گی تو بکریاں سنبھال لوں گی، نہیں بھیجیں گی تو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلیں گی۔ تو ماں کو بات سمجھ نہ آئی، اس نے کہا بیٹی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا کہ امی ایک مرتبہ میں بھائی کو لے کر چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 انوکھی باتیں دیکھی۔
پہلی بات کہ میں جہاں بھی گئی میرے سر پہ ایک بادل نے سایہ کیے رکھا، مجھے اس دن دھوپ برداشت نہیں کرنی پڑی۔ اور دوسری بات کہ میں ایک جگہ کھڑی تھی تو ایک راہب بندہ گزرا، اس نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کو بہت پیار کیا اور کہا کہ یہ بچہ کوئی بڑی ہستی بنے گا۔ تو مجھے اپنے بھائی کی تعریفیں سن کر کسی اچھے بندے سے مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور تیسری بات کہ امی جب میں ان کو چرانے کے لیے لے گئی تو میں نے دیکھا کہ بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا۔ جہاں میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی وہ بکریاں آئیں اور وہ بھی سامنے بیٹھ گئیں، میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا۔ حیوانات بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔